میں یہ اللہ کا ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے رزاق اور رازق ہونا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے یہ رزق عطا کی ہے اور یہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے، یعنی قرآن مجید کھولتے ہی بندے کو یہ تصور دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3 اگر آپ پڑھتے ہیں تو کھولتے ہی تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو جیسا کہ قارون نے کہا تھا یہ تو میں نے اپنے علم عندی کہ میں نے اپنے مال سے کمایا ہے، بلکہ کہا اپنے علم سے کمایا ہے، بلکہ ان کو بھی کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو یہ قرآن مجید کا تصور ہے کہ پہلے عقیدہ وابستہ کر دیا گیا، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر وہ احادیث شامل کی ہیں جس کو جو فراڈ اور دھوکے کے جو بزنس میں فراڈ ہوتا ہے یا دھوکہ ہوتا ہے، من غشنا فلیس منا، تو اس پر رد کرتے ہوئے بتایا گیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دھوکہ دینا بزنس میں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ غیر ایمانی حرکت ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جب مسجد میں جاتا ہوں میرا عقیدہ تو سلامت ہے، لیکن جب بازار میں آ کے دھوکہ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا عقیدے میں خود خلل ہو رہا ہے، تو بات ایسی نہیں ہے۔ اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے تو اس کو بازار میں بھی مومنانہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بازار میں دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی چھن سکتا ہے، نتیجے میں صرف مسلمان رہ جا سکتا ہے، مومن نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے کتاب الایمان عملی اعتبار سے اگر دھوکے میں آ جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ضعف ایمانی تو اس کے اندر نقص لازم آ سکتا ہے۔ تو علماء اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مال کو یہ تقدس بھرے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ نتیجے میں عقیدے سے اس کا جڑا ہو جاتا ہے، اور عبادت سے اس کا سسٹم ایسا جڑ گیا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن تو زکوٰۃ ہی ہے، اور بندہ زکوٰۃ کے ذریعے سے عبادت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی ادا کر رہا ہے، اور مالدار جس کے پاس استطاعت ہو نیت سے دینا ہے، بالکل نیت شرط ہے کہ آپ نے 10,000 روپے کسی کو دے دیا، اگر آپ نے نیت نہیں کی کہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا نیت کے ساتھ۔ تو تعبد کے اندر نیت شامل ہونے سے وہ عبادت محضہ کا رخ اختیار کر لیتی ہے، خالص عبادتوں کا رخ اختیار کر لیتی ہے، اور وہ رکن کہا گیا اس کو، یعنی جیسے مثال اس کو دیوار نہیں کہا گیا، اس کو پلر کہا گیا۔ جیسے ایک چھت کے لیے پلر ہونا ضروری ہے، اگر آپ 5 میں سے اگر ایک پلر بھی توڑتے ہیں تو وہ چھت ڈگمگا سکتی ہے، ویسی وزن اگر چھت ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ 5 رکن میں سے ایک رکن زکوٰۃ کہا گیا، عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اقتصادی نظام کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 سے لے کر 279، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 161 میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 130 اور 131 اور 132 میں، سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 39 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اصول دیا ہے کہ بیسک یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جیسا یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے اور صدقات کو بڑھا کر رہیں گے۔ اس کے اندر ایک اصول بتایا جا رہا ہے جو کمیونزم یا کیپٹلزم اور اسی طرح سے آج کا جو معاشی نظام سود پر مبنی ہے، اس کے نقصانات بتاتے ہوئے قرآن مجید واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ سود کی وجہ سے کبھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسلام میں عقیدہ عبادت محق کا لفظ استعمال کیا، یعنی مٹا دے گا، تباہ کر دینا، برباد۔ اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اسٹیٹسٹک اور شماریات کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو سمجھیں گے، اس سے پہلے جو اسباب میں نے 4 بتائے تھے تباہی کے، اس کا اسلام کیا حل دیتا ہے پہلے تو میں وہ بتاؤں گا، دوسرا پھر سود کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا، تو 2 باتیں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ پہلا لیکن انشاءاللہ شاید ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے اس ڈیٹیل میں جانے کی، تو ابھی ہم بنیادی طور پر کہ اسلام کی جو یعنی اقتصادی پالیسی ہے مال کے تعلق سے، تو اس میں بنیادی طور پر کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کے مال سے اس کا عقیدہ بھی وابستہ ہے، اس کی عبادت بھی وابستہ ہے، اس کے اخلاق بھی وابستہ ہے، بالکل صحیح، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان مال پا کر کے جو ہے وہ خود غرض ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، اور جو ہے سنگ دل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس بنیاد پر اس کے یعنی یہ عقیدہ اس کے اندر ہو، یہ اصول اس کے اندر پائے جائیں، یہ مبادئ اس کے اندر پائے جائیں گے، تو مال کا پانے والا کبھی
جو ہے غرور میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی ظلم میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارے رزق جو ہے آسمان میں ہے. سورہ ذاریات جی کہا فی السماء رزقکم وما توعدون. اس میں اگر دو نقصانات کا اگر میں اضافہ کر دوں گا جو سودی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ بات ہماری بہت اچھے طریقے سے شماریات کی روشنی میں پر ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہم سود کو مار کر رہیں گے، مٹا کر رہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں تو جیمز رابرٹسن نے اپنی کتاب کے اندر بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر اس کا پیج نمبر 114 اور 115 کے اندر لکھا ہے کہ سود کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کو ہم دیکھتے ہیں تو RBI ریزرو بینک آف انڈیا 17 مارچ کی 2008 کی رپورٹ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہندوستان نے فارن سورسز سے جو قرضہ لیا 201.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا، جس پر ہندوستان کو 16 بلین ڈالر کا سود دینا ہے. اور افریقہ کے ممالک نے جو قرضہ لیا ہے آج ایک ڈالر پر ان کو 7 ڈالر کا سود دینا باقی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 130 اور 131 کے اندر کہ سود در سود مت کھاؤ. تو اس طریقے سے غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے اپنے وقت پر اگر ادا نہیں کیا پھر بڑھے گا. نتیجے میں فی الوقت دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کہہ کر ایک جملہ مشہور ہو رہا ہے جس کے اندر 155 ممالک پائے جاتے ہیں. دوسرا نقصان ہوتا ہے ایکومولیشن آف منی، کہ مال کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ فی الوقت پوری دنیا میں 65.61 ٹریلین ڈالر پائے جاتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ اس کا جو ثلثین مال ہے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، بلکہ 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں. یعنی باقی کی دنیا 1/3 پر لائف گزار رہی ہے. پوری دنیا میں صرف لسٹ آتی ہے 20 آدمی سب سے زیادہ یا 10 آدمی یا جو 99.85% لوگوں کے ہاتھ میں ایک ثلث مال ہے. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 7 کے اندر کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سسٹم ایسا مت بناؤ کہ مال سمٹ کر کسی ایک کی طرف رہ جائے، گھوم کر گردش کرتا رہے مالداروں میں نہ. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تو 65.61 ٹریلین ڈالر کا اگر 10% نکال کر خیرات کر دیا جائے یا اس میں کا 5% اگر خیرات کر دیا جائے 2.5% بھی پہلے نکالا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے 155 ممالک جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ سود سمیت ادا ہو جائے گا. اور اگر 2.5% نکال دیا جائے تو جتنے بلو پاورٹی لائن ہیں وہ پورے کے پورے ابو پاورٹی لائن ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. بہرحال آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور موضوع ابھی اپنے اختتام کو یا اپنے تکمیل کو نہیں پہنچا ہے. انشاءاللہ ناظرین اکرام ہم اپنے اسی معزز مہمان کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور نشست کے اختتام پر اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے معزز مہمان کی اور ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر دے جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کر رہے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.